ٹھیک ہو گیا جی. اگلی صورت ہے سورۃ النصر. یہ مدنی صورت ہے. میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے یہ مکی صورت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر دے رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ رسول اللہ کو فتح نصیب ہوگی. تو ان کی بات غلط ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں بالکل اینڈ پہ جا کے صحیح مسلم کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی تھی, مکمل صورت؟ تو شاگردوں نے کہا کہ وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح تھی. تو ابن عباس نے فرمایا ہاں یہی صورت تھی جو سب سے آخر میں قرآن میں نازل ہوئی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف اس حوالے سے غلط ہے, اور یہ فٹ ان بھی بیٹھتی ہے یہ بات کہ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی. اس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے, امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہاجرین سینئر صحابہ نے شکایت کی کہ ہمارے بچے بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں, لائق ہیں, لیکن آپ یہ اپنے باس کو اپنے پاس کیوں بٹھا کے رکھتے ہیں ہر وقت, اور ہر مسئلے میں اس سے آپ مشورہ کرتے ہیں, حالانکہ اس کی عمر تو صرف 15 سال ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 13 سال کے تھے وہ. تو حضرت عمر نے ایک میٹنگ کال کی تاکہ ان تک صحیح بات پہنچائی جائے. اس میں آپ نے سارے سینئر صحابہ کو بٹھایا, یہ صحیح بخاری میں ہے, اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ جو سورہ النصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کی تشریح کوئی شخص کرے, یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے؟ کچھ صحابہ نے تو کہا ہمیں پتہ نہیں ہے, حالانکہ سینئر تھے. یہ بھی آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو سفید داڑھی ہوگی, پوری زندگی کوئی گل سنی نہیں ہے. یار صحابہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے, سارے تو پڑھے لکھے نہیں تھے. کچھ نے کچھ خبر دی, کچھ نے کچھ بات کی, کچھ نے کچھ کی. سیدنا عمر نے مطمئن نہیں ہوئے. آپ نے اینڈ میں عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ بتاؤ اس کی تفسیر کیا؟ انہوں نے کہا اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے. کیا فتح آ چکی ہے؟ قریش کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے, قریش کے دبدبے کی وجہ سے لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے, اور حضور کو کہا جا رہا ہے اب آپ استغفار کریں, آپ کا وقت قریب آ گیا. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم قرآن کی اس صورت کی تفسیر میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے, اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے. اور بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے نا, میں نے وفات النبی پہ پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ 163, کہ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا, چاہے تو وہ قیامت تک دنیا میں رہے, تو چاہے وہ اللہ کے پاس واپس آ جائے. تو بندے نے آخرت کو اڈاپٹ کیا, اللہ کے پاس جانے کو, ایک جنرل بات کی XYZ. تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ تقریر سن رہے تھے اور سیدنا ابوبکر زارو قطار رو رہے تھے, اور کہتے ہیں ہم کہنے لگے اس بوڑھے کا سر جو ہے وہ دماغ سے ٹھیا گیا ہے. یہ نہیں وہ آپس میں تو ان کی فریگنسی, میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا, ہم نے کہا یہ بوڑھے کا دماغ, لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو بوڑھے کو ہی بات سمجھ آئی تھی, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے تھے, کیونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو چکی تھی. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے, سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, نبی علیہ السلام پہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو آپ نے صورت کی تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عنقریب میری وفات کے بعد جس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوئے ہیں نا, میرے دین کو چھوڑ بھی جائیں گے. یعنی آپ کو تو نظر آ رہا تھا نا کہ بعد میں لوگ عرب قبائل مرتد ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے حضرت ابوبکر نے پورا سسٹم سنبھالا ہے. سر عمر سیریز دیکھ لیں, ہم بار بار کہتے ہیں اسلامک ریولوشن دیکھنی ہے. قطر والوں نے 30 اقساط پہ سیدنا عمر کی بایوگرافی پہ پوری ایک فلم بنائی ہے. اب تو ماشاءاللہ پوری اردو ڈبنگ بھی ہو چکی ہے. ہمارے واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں, یوٹیوب پہ کاپی رائٹس کا کلیم آ جاتا ہے اس لیے ہم نے اپلوڈ نہیں کی ہوئی ہے, تو آپ لوگ رابطہ کریں تو آپ کو 30 کی 30 اقساط مل جائیں گی اردو ڈبنگ کے ساتھ, سب ٹائٹل نہیں, اردو ڈبنگ کے ساتھ. تو اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے فلمائی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور جب اللہ کی مدد آ پہنچے یا آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی. فتح مکہ بھی ہو گئی, اس کے بعد غزوہ تبوک تو بہت بڑی فتح تھی کہ رومن امپائر سپر پاور بھاگ گئی. پہلے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے وہ تبوک کے پاس آگے تھے, جب نبی علیہ السلام گئے تو وہ پہلے ہی لشکر لے کے بھاگ گیا, روپ پڑ گیا اس پہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں.
کیونکہ قبائلی سسٹم تھا، جب قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تھا نا، پورے کے پورا قبیلہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، پھر قبیلے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی. یہ ہے ویسے نیگیٹو چیز تھی، اسلام نے اسی چیز کو ختم کیا ہے. اسلام دور جدید کا خالق ہے. جو کتاب لکھی نا وحید الدین خان صاحب نے، کہ دور قدیم میں بادشاہ کا مذہب رکھنا آپ پہ واجب ہوتا تھا. یعنی رومن امپائر کا ہیڈ بت پرست تھا، پوری امپائر بت پرست تھی. جب کانسٹنٹائن 2 نے عیسائیت قبول کی، پوری رعایا کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی. اسلام نے اس کے خلاف بات کی ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، اس کو حق ہے. لیکن قبائلی سسٹم تھا، تو وہ قریش کا غلبہ انہوں نے مان لیا، بیعت کر لی کہ آپ ہمارے لیڈر ہو، تو چلو آپ کا دین بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں تھا، کنوکشن نہیں تھی. اس لیے ہے نا قالت الاعراب آمنا، یہ پینڈو بادیہ نشین لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے ہیں. فرماؤ تم ایمان نہیں لائے، صرف اسلام لے کے آئے ہو. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کیا ہے. ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈک ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی اسلام پہ ڈائریکٹ ایمان لا رہے ہیں. کیوں؟ وہ قبیلے کے سردار نے کنوکشن والا ایمان قبول کیا، یا اس نے بھی نہ کیا ہو، قریش کے روب سے دب کے کیا ہو، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پختگی دے دی. پھر یہ حقیقت بات ہے کہ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں 90% سے زیادہ تابعین نہیں جنگیں لڑی ہیں، صحابہ تو 10% بھی نہیں تھے. تو وہ ایمان تو تھا ان کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ. تو تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. نبی الاسلام بخشے بخشائے ہیں پھر بھی استغفار کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. 70 سے مراد کثرت. ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ وظیفہ 100 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ ڈالا ہوا ہے. اور اللہ کی حمد بیان کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر نبی الاسلام اپنے رکوع اور سجدوں میں بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. ربنا کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی وہ استغفار کرتے تھے. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ یاد کریں اور پڑھا کریں رکوع اور سجدے میں انشاءاللہ. اگلی صورت ہے